قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت جنت والوں کی اور جہنم والوں کی ملاقات کروائیں گے۔ جنت والے اوپر والی سائڈ پہ ہوں گے اور جہنم والے نیچے گڑھے میں ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ہم نے اپنے عزیز و اقارب سے ملنا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ تم جہنم میں کیوں آئے، کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا۔ تو قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورت کا نام سورت مدثر ہے، آیت نمبر ہے 42۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے جہنم والوں سے، جنتی سوال کریں گے، پوچھیں گے اپنے عزیز و اقارب سے، جہنم والوں سے، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں اس چیز میں کس نے ڈالا، کس وجہ سے تم یہاں آئے، ایسے کون سے وہ کام کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا۔ وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے میرے عزیز بھائیو، اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، قرآن مجید کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نکو من المصلین، وہ آگے سے کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سب سے پہلا جو ان کا جواب ہوگا، ہم نماز دنیا کے اندر جب رہا کرتے تھے، دنیا کی جب ہمیں زندگی ملی تھی گزارنے کے لیے، اس زندگی کے اندر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو آج بھی ہمارے گھروں کے اندر دیکھ لیں، گھروں کے گھر بے نماز، ٹبروں کے ٹبر بے نماز۔ اب کسی کا اگر خامد نماز پڑھتا ہے، بچے بے نماز، بیوی بے نماز۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا ان کا جواب ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا ان کا جواب ہے جی وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو کھانے کا نہیں پوچھتے تھے۔ خود تو حاجی صاحب کے پاس بڑا کچھ ہے، گھر کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں، گھر کے اندر دوسرے دن بکرا پک رہا ہے، لیکن جس کے گھر میں والی وارث فوت ہو گیا، اس کے گھر میں راشن نہیں پہنچا رہا، تو اس حاجی صاحب کو بھی قیامت والے دن پکڑا جائے گا، تجھے میں نے اتنا مال دیا تھا، تو نے اپنے ہمساؤں کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ اور تیسرا جو ان کا جواب ہے کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بےہودہ باتوں میں لگے رہتے تھے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، فضولیات میں وقت ضائع کرتے رہتے تھے، ٹک ٹاک پر، فیس بک ویڈیو پر، سوشل میڈیا پر فضول میں ٹائم ضائع کرتے رہتے تھے، نہ اللہ کی کوئی بات، نہ کوئی نبی کا فرمان، نہ خود اس کو پڑھتے تھے، جب کوئی نبی کا فرمان آگے آ جاتا فٹافٹ اوپر کر دیتے تھے، جب کوئی نبی کا فرمان آگے آ جاتا فٹافٹ آگے کر دیتے تھے، بس بےہودہ چیزیں دیکھتے رہتے تھے، فضولیات دیکھتے رہتے تھے، انہی میں ہمارا وقت گزرا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یعنی قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا کہ قیامت آئے گی، اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ کھڑا کریں گے، ہم سے ہمارے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس بات کے اوپر ان کا یقین ہی نہیں تھا، اس بات کو وہ مانتے ہی نہیں تھے، قیامت کے انکاری تھے۔ ایسے بندوں کو بھی اللہ رب العزت جہنم کی آگ میں رکھیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے، قیامت کو نہیں مانتا، دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتا، ایسا بندہ جہنم کے اندر جائے گا اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بنے گا۔ حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی، اسی حالت میں ہم مر گئے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں گئے تھے۔ سب سے پہلی چیز نماز نہیں پڑھتے تھے، سب سے پہلی چیز نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسری چیز مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسری چیز بےہودہ باتوں میں وقت ضائع کرتے رہتے تھے، اور چوتھی اور آخری چیز کہ قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے، دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتے تھے۔ ان 4 وجوہات کی بنا پر وہ بندے جہنم میں ڈالے گئے۔ تو ہم میرے عزیز بھائیوں چاروں چیزوں میں سے دیکھیں کیا کہ آیا ہمارے اندر ان میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ ان 4 چیزوں کے اندر سے ہم دیکھیں ہمارے اندر تو کوئی بات ایسی نہیں پائی جاتی جو ان 4 قسم کے بندوں میں پائی جاتی ہے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، ٹائم ہے، ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے آپ کی سمت درست کر لیں، آتی اللہ و آتی الرسول، یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کر لیں۔ یقیناً وہ بندہ کامیاب ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اطاعت و فرما برداری اللہ تعالیٰ کی بھی کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کی۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنمیوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جنت والے بندوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔